ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں جس کو آپ پریکٹس کرتے ہو، اس میں پوچھو باہر کا جانا اس او جانے تو اپنی توڑ دوا، آپ خود اپنے عمل کے جواب دہ ہو۔ اتفاق کی بات ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے عمل کا جواب دہ نہیں ہے الا یہ کہ باپ اپنے نابالغ بچوں کا، کیونکہ معصوم بچے تھے تم نے ان کو کھانا وانا دیا کہ نہیں دیا، کیا تم نے معصوموں کو حرام تو نہیں کھلا دیا، یہ پوچھا جائے گا۔ معصوم اگر معصوم نہیں ہے تو بچے خود ذمہ ہے، صرف ہے کہ بندے پہ باپ آپ بندے ہو، باقی اولاد آپ نے جواب دے خود ہوگی، جوان ہوگی، بالغ ہوگی، بالغ بننا برائے کے قابل۔ تو دوسروں کا اسلام تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسرے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، تمہیں اسلام کیسا لگا، تمہارے عمل میں کتنا اسلام آیا، تمہارے علم میں کتنا اسلام آیا۔ اسلام کا معنی ہر وہ چیز جو تم ایک بار مان چکے ہو، کیا بغیر دلیل کے رد تو نہیں کر گئے؟ جب مان لیا اللہ کے حوالے سے کسی بات کو یقین کے ساتھ مان لیا، اب وہ بات تمہارے عمل میں کیسی رہی ہے؟ اس لیے آپ اس بات کو سوچو کہ آپ کے ساتھ اسلامی عمل میں ڈھلنے کے لیے کوئی دقت تو نہیں ہو رہی؟ اگر کوئی دقت ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں سوال کرو۔ میرے آپ کا سوال کہاں نکلتا ہے؟ میں جگہ بتا رہا ہوں سوال کی کہ یہ ہمارے اسلام کے بارے میں علم ہے، اور اس کے بارے میں جب ہم عمل کرتے ہیں تو یہاں ہمیں دقت محسوس ہوتی ہے، اس دقت کے بارے میں سوال کیے کرتے ہیں کہ کہاں دقت ہوتی ہے، یا کہاں ترقی اور عروج کے درمیان میں رکاوٹ ہو رہی ہے، یا کون شخص جو ہے نا آپ کے ساتھ تعاون سے گریز کر رہا ہے اسلام کے حوالے سے۔ جہاں عقیدہ آپ پر گراں گزر رہا ہے وہاں سوال پیدا ہوگا، بات سمجھ آئی آپ کو؟ جہاں میرے عقیدہ ذرا مشکلات پیدا کر رہا ہے، حالانکہ مشکلات تو نہیں ہوتی، مشکلات بھی خیال ہی کی ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ سوچنا ہے۔ باقی تو آنا اور جانا ہے، انسان نے رہنا ہے، آپ جو مرضی بنا لو، مکان بنا لو، سامان بنا لو، اس کو اتنی دیر کے بعد چھوڑ چھاڑ کے چلا جانا ہے۔ اور دنیا نے کیا نگاہ بدلنی ہے، تم نے خود اپنے آپ سے نگاہ بدل لینی ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ نگاہ بدل گئے، لوگ کیا بدل گئے؟ تم اپنے مکان سے خود ہی نگاہ کے بدل گئے، بلکہ تم اپنی دنیا سے نگاہ موڑ کے چلے گئے، واپس چلے گئے، تو نگاہ خود پھیر لیتے ہو تم لوگ۔ پہلے بچوں کے ساتھ رہتے ہو، ہر وقت باہر نہ جائے کدھر نہ جائے، پھر بچے سے کہتے جا تو اپنے کام کر، نگاہ کس نے پھیری ہے؟ تم نے خود ہی پھیری ہے۔ تو نگاہ بدلنا جو ہے نا یہ تمہارا شعبہ ہے، جس چیز کو اپنا کہتے ہو بعد میں اپنا نہیں کہتے ہو۔ اسی طرح مطلب زندگی میں رشتے ہیں، ان سے بھی آپ نگاہ پھیر لیتے ہو، زندگی کے اچیومنٹس ہیں، حاصل کو بھی آپ چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ بندوق تم نے لی تھی کتنے استعمال کرتے تھے روز، حالانکہ دشمن نہیں تھا اس زمانے میں، صفائی بڑی کرتے تھے، اور اب دشمن بہت ہے تو بندوق کو چھوڑ دیتے، صفائی نہیں کرتے، چھوڑو اللہ جانے تو بندوق دشمن جانے، میرا مزاج بدل گیا آپ کا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مزاج بدلتے رہتا ہے، بدلتے ہوئے مزاج میں کوئی سوال پیدا ہوا، پانچ سوال وہاں پیدا ہوتا ہے کہ انسان دیکھو اب مشائخ کرام کے پاس ملا، پیروں سے ملاقات ہوئی، اور پیر کے کہنے میں بھی انسان چلتا ہے، بعض اوقات چلنا حاصل نہیں ہوتا ویسے جیسے ہونا چاہیے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے نسخہ پورا دکھایا لیکن وہ بنی نہیں بات، کیا وجہ ہے؟ یہ سوال کر سکتا ہے انسان۔ دراصل ایک میں بات بتاؤں اس سوال کے جواب کہ ایک آدمی کے پاس ایک درویش نما انسان آیا، درویش نما، وہ درویش نہیں تھا جو آیا تھا، وہ اسے کہتا ہے شکل درویشوں والی ہوگی نا۔ اب یہ بات میں بڑی مستند بتا رہا ہوں بزرگوں کی، کہتا ہے اس کے پاس ایک آدمی آیا، درویش صورت ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں دربار رسالت سے۔ کس نے کہا؟ درویش نوا آدمی، ماننے والا صحیح مان گیا تو پیغام ہے، وہ اس پیغام پر چل پڑا۔ اب وہ پیغام لانے والا صحیح نہیں تھا، لیکن چلنے والے نے اگر نیت سے بات مان لی ہے تو پیغام صحیح ہے۔ اب بات سمجھ رہے؟ ایک آدمی نے آپ کو یہ کہا کہ آپ یہ اللہ کی راہ میں 5 مرچ روز تقسیم کیے کرو، لال مرچ، پکانے والے پتہ نہیں کیا کہہ دیا، مرچوں کیا بات ہے؟
تم نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم یہ ایسا ہے، تم چل پڑے، اب 5 مرچوں سے تم نے اللہ کی محبت بنا لینی۔ کہنے والے سچ کیا گیا، کچھ کیا گیا، ماننے والے جس چیز کو سچ مانا ہے نا اس کا ضرور نتیجہ دے گا۔ سو سچ کیا ہوا، کہنے والے کی بات تو ہے ہی صحیح، لیکن ماننے والے کا نام ہے سچ۔ اللہ کریم نے کبھی اپنے منہ سے نہیں کہا میں اللہ ہوں، جب بھی کہا پیغمبروں کی زبان سے کہا، اور ماننے والوں کی صداقت نہیں مانا کہ ہم حضور پاک کی بات رسم کی مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں، اور آپ نے کہا اللہ ہے، پس اللہ ہے، اللہ تو سامنے آیا نہیں آج تک، آپ کی کسی کے سامنے آیا ہو تو بس اللہ جو ہے نا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، باتیں بھی اس کے ساتھ ہیں، کام بھی اسی کا ہے، ڈر بھی اسی کے ساتھ ہے، محبت بھی اسی کے ساتھ ہے، سجدہ بھی اسی کا ہے، بغاوت بھی اسی کے ساتھ کر جاتے ہیں، لیکن وہ سامنے یاد نہیں ہوا، لیکن سامنے جیسا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کا عقیدہ۔ عقیدہ نہ پورا ہو تب بھی ہٹتا نہیں ہے عقیدہ۔ اب اس لیے عقیدے کے اندر جہاں کہیں رکاوٹ ہوتی ہے نا اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر کیا ہے، واقعہ کیا ہے، تاکہ آسانی پیدا ہوتی جائے۔ باقی آپ دیکھو اس زندگی میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بات سنتے ہیں اور سنانے والے کا پتہ نہیں ہوتا بات صحیح ہوتی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، بے شمار لوگوں کو آپ اللہ کی بات صحیح سنا دیتے ہیں اور آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا کیا کیا کہیں آپ، لیکن اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ 10 سال کے بعد ملو گے نہ تیرے کیا حال ہے، کہتے ہیں آپ کی بات سے تو میری زندگی بدل گئی، تم نے وہ جو کہا تھا نا اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ میں نے ویسے ہی کیا جیسے آپ نے کہا۔ وہ کہتے مجھے تو پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، کوئی پتہ نہیں کیسے کہہ دیا، اب اس کی زندگی بدل گئی۔ ماننے والے کی زندگی بدل جاتی ہے، منوانے والے کی بات اور ہے، بات نہیں۔ تو جس نے صدق دل سے مان لیا اس کی زندگی بدل گئی، اس کی کائنات بدل گئی۔ کائنات ماننے والے کی بدلتی ہے، کیونکہ یہ دور کی منزل ہے، اللہ کا کام ہے، ایسا تو ہونا نہیں ہے کہ اللہ کر نہ سکے۔ تم غلطی سے مان لو کہ یہاں سے ایک زمین سے درخت پیدا ہوگے گا، زمین بنجر ہے اور بیج بیمار ہے، پانی کھپرا ہے، تمہیں یقین ہے کہ اللہ کے پاس جات اگے گا، وہ اگے گا۔ اللہ نے کسی کو جواب دے ہو نا، یا تو اللہ نے کسی کو بتانا ہو کہ کوئی کمیٹی کے سامنے پیش ہونا ہے کہ کمیٹی کہتی ہے یہاں نہیں اگنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں اگا دیا، کہتا میں جو چاہوں کروں اور جیسے چاہوں کروں، مطلب فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کا قادر ہے، اور اس کے سامنے کوئی امپاسبل ناممکن نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے میں ایسا رب ہوں کہ رات سے دن پیدا کرتا ہوں۔ اب یہ پوری بات ہے، کہانی پوری ہے، کیا ہے، رات سے دن پیدا کرتا ہوں اور دن سے رات پیدا کرتا ہوں۔ کیا مطلب، رات سے دن پیدا کرنا تو یہ تو سورج کرتا ہے۔ جب اللہ کہے رات سے دن پیدا کرتا ہوں تو مانا کچھ اور ہو گیا، واضح ہے نہیں؟ سورج کیا کرتا ہے، چلا جائے تو رات ہوتی ہے، آ جائے تو دن ہوتا ہے، یہ کام تو سورج کا ہے، رات سے دن اور دن سے رات۔ جب اللہ بھی فرماتا ہے کہ رات سے دن پیدا کرتا ہوں، دن سے رات پیدا کرتا ہوں، تو یہ پوری تشبیہ ہے، علامت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خوشیوں سے غم پیدا کر سکتے ہیں اور غم میں سے خوشی پیدا کر سکتے ہیں، اور دکھ میں سے سکھ پیدا کر سکتا ہوں، سکھ میں سے دکھ پیدا کر سکتا ہوں۔ ہونے سے نہ ہونے پیدا ہوتا ہے، نہ ہونے سے ہونا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ میں کیا فرماتا ہے، رات سے دن اور دن سے رات۔ گویا کہ دکھ سکھ غم خوشی موت زندگی ہونا نہ ہونا اپنا بیگانہ سارا ہی میرا کام ہے۔ جب یہ کام ہمارا ہے تمہارا کیا کام ہے؟ پھر اللہ بھی کہتا ہے زندگی سے موت پیدا کرتا ہوں، موت سے زندگی پیدا کرتا ہوں۔ پھر اللہ بھی فرماتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ گویا کہ رزق کے حساب سے ملتا ہے، اب وہ ہمارا فارمولہ ہے، رزق کیسے ملے گا، حساب سے ملے گا۔ لیکن ہمارا جوش رحمت کیا ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں، گویا کہ استحقاق کے بغیر بھی دے دیتے ہیں۔ حق والے تو دیتے ہی ہیں، لیکن بعض اوقات حق کے بغیر دیتے ہیں، حق کے ماسوا دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے سائل کی ادا پر مبنی، کہ یہ کبھی کبھی اللہ کے جیسے حق سے زیادہ دیتے ہیں۔ کہ آپ نے فقہ پڑھی ہے، نہیں فقہ نہیں پڑھی ہے، عربی پڑھی ہے، عربی نہیں پڑھی ہے، حدیث نہیں پڑھی ہے، نہیں پڑھی ہے، کوئی باتیں کی ہے، باتیں کوئی نہیں کی ہے، کوئی اور واقعہ کہتے واقعہ کچھ نہیں ہے، کہتے پھر کیا، کہتے پھر یہ تو علم نہیں آنا چاہیے اسلام کا، کہتے جا اللہ کا حکم ہوگا کہ تو اللہ والا ہو، علم سارے مل گئے، اللہ کا مہربانی ہوگی تو علم ہی علم ہو گیا سارا۔ تو ایسے بے شمار لوگوں کو ولایتیں ملی ہیں، علم ملا ہے، استحقاق نہیں تھا۔ استحقاق ایک وجہ سے ہو جاتا ہے،
کہانی آپ کو اکثر سنا دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ اس کا اپنا بھی مزاج ہے کہ جس کو چاہے جیسا چاہے پیدا کر لے، اور جس کو چاہے 70 سال کے کفر کے بعد اسلام کے اندر صحابہ کرام بنا دے، یہ اللہ کام ہے۔ جس کو چاہے جہاں سے چاہے جو چاہے بنا دے، یہ اس کا اپنا کرم ہے کہ ہر چیز میں سے ہر دوسری چیز پیدا کر سکتا ہے، اور زندگی سے موت اور موت سے زندگی پیدا کر سکتا ہے، جہالت سے علم پیدا کر سکتا ہے، اور عالم کو جاہل بنا سکتا ہے۔ عالموں لوگوں نے بڑی بڑی جہالتیں کی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ عالم تھا لیکن جاہل کر گیا، کہتے مزاج جاہل آدمی تھا، ایسی بات کر گیا کہ علم جو ہے نثار ہو جائے۔ تو ایسے واقعات ہے، یعنی کہ ایجوکیشن نہیں ہے لیکن علم ہے، تعلیم نہیں اور علم موجود ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ تعلیم ہے اور علم نہیں ہے۔ تم نے کیا کیا؟ کہتے میں نے ایم اے کیا۔ کہتے بتا مطلب بھائی یہاں سے باہر جانے کا راستہ کیا؟ کہتے یہ تو مجھے پتہ نہیں، کہ کتابوں میں تھا ہی نہیں راستہ۔ کہتے دروازے سے جاتے ہیں جو روشن دان سے جاتے ہیں۔ کہتے یہ مجھے نہیں پتا، یہ تمہیں پتہ ہوگا کیا ہے کہ ماں باپ کی ادب کیسے کرتے ہیں؟ کہ ماں باپ کا ادب یہ تو کتاب میں تھا ہی نہیں۔ کہتے میں تو اسٹارٹ کرتا رہا ہوں، اس شہر میں ماں باپ کا تو لکھا نہیں ہوا۔ اب وہ ایم ایس سی کر گیا بیچارہ، تو اس کو ماں باپ کا تو نہیں پتا۔ کہتا اولاد سے پیار کیسے کرتے ہیں؟ کہتا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ اور کہتا وہ وعدہ کیسے پورے کرتے ہیں؟ کہتے کسی کتاب میں نہیں تھا۔ کہتا یہ کیلکولیٹر میں نکلتا نہیں ہے وعدہ کیسے پورا کرتے۔ میں کیلکولیٹر کی بات جانتا ہوں، کمپیوٹر کی زبان جانتا ہوں، اور مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو تعلیم ہے، علم نہیں ہے، اپنے ہونے کا علم نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے علم پیدا کر سکتا ہے۔ تو وہاں پر سوال غور کرنا چاہیے کہ سوال تمہارا کہاں پیدا ہوتا ہے، نظر انداز نہیں کرنے چاہیے، سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اب میری بات سن رہی، اب آپ بات کرو سوال کی۔